الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ صدق اللہ حضرات محترم، کتاب الاذان کا سبق جاری و ساری ہے۔ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اذان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دے۔ اس بات کی جو حدیث ہے وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں تو انشاءاللہ تعالی آگے بات خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 9واں سپارہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں ان کی روحوں کو پیدا کیا گیا، پھر ان کو ایک طرف جمع کر کے ان سے سوال کیا گیا الستو بربکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اس بات کو یہاں پہ روک دیتے ہیں اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ اس موضوع میں نہیں تھی لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دماغ میں آئی ہے تو سوچا وہ بھی ساتھ ہی بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے والدین پر ہوتا ہے کہ وہ جس پر بھی ہیں، جس مذہب پر بھی ہیں، اس کو اس طرح کا بناتے ہیں۔ اگر وہ کافر ہیں تو اس کو کافر بناتے ہیں، اگر وہ عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بناتے ہیں، اگر وہ سکھ ہیں تو اس کو سکھ بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو ہم شکر الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر قائم ہیں۔ تو یہ جو اذان دینا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی یہی یاد دلانا ہے کہ جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اس کو وعدے کو نبھانا ہے۔ اذان کون سی دینی ہے؟ وہی جو ہم نماز کے لیے دیتے ہیں۔ اس میں الفاظ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو سب سے پہلے بچے کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہو وہ کیا ہے؟ یہی ماننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالک ہیں، جو بھی ہیں جو کچھ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہم الفاظ بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم یہی وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قالوا بلا شہدنا، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا رب ہیں۔ تو جب ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو ہم اس کو یہی یاد دلاتے ہیں کہ بیٹے جو تم اس دنیا میں آئے ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے ہو، تو وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہی اذان کا مقصد ہے، اذان دینے کا مقصد ہے کہ ایک بچے کو یاد دلانا۔ بے شک اس کو یاد نہیں ہے لیکن اس کے کان میں ہم نے آواز ڈال دی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دینی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام پر ہی بڑا ہوگا، اور جب اس کا خاتمہ ہوگا تو وہ بالایمان ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے ہمیں دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ جس راہ پہ آپ ہمیں لے کر جا رہے ہیں، آپ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جب فوت ہوں، جب ہمیں موت آئی تب ہم اسی راہ پر چلتے ہیں۔ وہ راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ، جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اذان تو ہم دیتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ یہ بچے کے کان میں یہ اذان دی گئی، وہ فلاں بچہ ہوا اس کے کان میں اس نے اذان دی، اس نے اذان دی، لیکن شاید میں یہ کہوں گا کہ کسی کو اس کے بارے میں یا اس کے مقصد کے بارے میں پتہ ہو کہ کس مقصد کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی نئی بات سنے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، اس کے بارے میں جو بھی میں نے کہا ہے کوشش کریں آگے بات پہنچائے، لوگوں کو بتائیں کہ ہم جو اذان دیتے ہیں کس مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔